السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے گھر میں بنائے گئے اس عارضی اسٹوڈیو سے آپ کے لیے خبروں کا یہ بلیٹن نشر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے 3 ملزمان کو بری اور مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید کی سزا میں بدلنے کا حکم دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو امریکی صحافی کے مقدمے قتل میں ملزمان کی اپیل پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ یاد رہے کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ صحافی ڈینیل پرل کو سن 2002 کے اوائل میں کراچی سے اغوا کیا گیا تھا اور اسی سال مئی میں ان کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس کیس میں پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ان میں سے 3 ملزمان فہد نسیم، شیخ عادل اور سلمان ثاقب کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کو قتل اور اغوا کے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی تھی۔ چاروں ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی، جبکہ استغاثہ کی جانب سے بھی مجرموں کی سزاؤں میں اضافے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ افغانستان کی حکومت جمعرات کو طالبان کے 100 قیدی رہا کرے گی۔ اس کے بدلے طالبان بھی اپنی حراست میں موجود 20 افغان فوجی اہلکاروں کو رہا کریں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے فوجی حکام نے طالبان قیدیوں کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ افغان دھڑوں اور طالبان کے مابین بین الافغان مذاکرات سے قبل اعتماد سازی کی فضا قائم کرنے کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ فوری طور پر قیدیوں کی رہائی کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، البتہ بتایا جاتا ہے کہ 100 طالبان قیدیوں کی رہائی جمعرات کو ہی متوقع ہے۔ پاکستان نے افغان قیادت کی طرف سے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں بین الافغان مذاکرات کے عمل کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ بیان حال ہی میں افغان قیادت کی طرف سے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے 21 رکنی ٹیم کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جس کی قیادت افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ معصوم استانکزئی کریں گے۔ پاکستان نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ایک مشترکہ مقصد کے طور پر افغانستان میں تمام متعلقہ فریق تشدد میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیان کے مطابق پاکستان ایک پرامن اور خوشحال افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2291 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں اس کی تعداد 845، سندھ میں 743، خیبر پختونخوا میں 276، بلوچستان میں 169، اسلام آباد میں 62، گلگت بلتستان میں 187 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 افراد میں اس مرض کی تصدیق ہوئی ہے۔ مختلف شہروں میں اس وبا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں ایک طرف صنعتیں بند ہیں تو دوسری طرف ملک بھر میں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی طلب بھی کم ہو گئی ہے۔ حکومت نے 2 آئل ریفائنریز کے علاوہ تمام کو کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عوام کو بجلی اور گیس کے واجبات 3 ماہ میں ادا کرنے کی رعایت دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی کھپت 30%، پیٹرولیم مصنوعات کی 70% اور گیس کی کھپت 50% کم ہو گئی ہے۔ 80 صنعتیں بند ہونے سے لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جمعرات کے روز 12ویں دن بھی جاری رہا۔ پشاور سمیت صوبے بھر کے اہم شہروں اور قصبوں میں تمام تر بازار اور کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں مقیم 14 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اور باشندوں کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں مقیم بیشتر افغان مہاجرین کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین بھی کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ سے پریشان ہیں۔ ان کے مطابق ابھی تک تو حالات قابو میں ہیں،
تاہم وبائی شکل کی صورت میں کیمپس کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان طورخم اور چمن بارڈر کو آمد رفت کے لیے بند کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ خلیجی ملکوں میں خدمات انجام دینے والے غیر ملکی کارکنوں کی صحت و سلامتی خطرے میں ہے۔ ان میں 10% کارکنوں کا تعلق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال سے ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈیل گیولک نے عمان سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خلیجی ملکوں میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی صحت، سلامتی اور معاشی حالات پر عدم اطمینان اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 1965 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 12 اموات گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں۔ بدھ کے روز اب تک کے سب سے زیادہ 437 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے توسط سے میٹنگ کی اور کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان وزارت صحت نے طالبان کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ان کے علاقے میں کورونا وائرس کے وبا پھیلنے کی صورت میں وہ فائر بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن وزارت کے ترجمان ڈاکٹر وحید اللہ نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ اس فائر بندی کو چند علاقوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ پورے ملک میں اس کا نفاذ کریں۔ طالبان نے بدھ کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ ان کا گروپ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں وائرس پھیلنے کی صورت میں فائر بندی کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں چینی سفیر نے افغان سیاستدانوں سے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کورونا وائرس کی اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مل کر کام کریں اور ملک میں امن کی فضا قائم کریں۔ سفیر وانگ یو نے کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے سامان کی کھیپ کابل ایئرپورٹ پر حکام کے حوالے کرنے کے موقع پر کہا کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ تنہا اس وبا سے نہیں لڑ سکتا، سب کو یکجا ہو کر اسے شکست دینا ہوگی۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وہیں یومیہ ہلاکتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کے اعداد و شمار جمع کرنے والی ویب سائٹ ورلڈومیٹرز کے مطابق امریکہ میں وبا سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2,15,334 ہو گئی ہے، جبکہ 14 مارچ سے اب تک کووڈ 19 کے 5,112 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اب بھی کورونا وائرس کے 5,000 سے زائد مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بدھ کو امریکہ میں مزید 1,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، جو کسی بھی ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی ایک دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر کے 190 کے قریب ممالک اور خود مختار خطوں میں اب تک 9,39,000 کے لگ بھگ افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اس وبا سے مجموعی ہلاکتیں 48,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست نیو یارک ہے، جہاں 84,000 افراد میں کووڈ 19 کے مرض کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 2,219 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی بحریہ جوہری ہتھیاروں سے لیس روزویلٹ نامی بحری بیڑے سے ہزاروں اہلکاروں کو نکال رہی ہے۔ بیڑے کے کپتان نے کورونا وائرس کی وبا سے اہلکاروں کی جان خطرے میں ہونے سے متعلق پینٹاگون کو خط لکھا تھا۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق روزویلٹ نامی بحری بیڑا امریکہ کے زیر انتظام جزیرے گوام کے قریب موجود ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق بیڑے پر 4,800 افراد کا عملہ تعینات تھا۔ بیڑے سے اب تک 1,000 اہلکاروں کو نکالا جا چکا ہے، جن میں سے 93 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ ملک بھر میں گھروں کے اندر محدود رہنے کی ہدایت جاری کر دی جائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ انفرادی طور پر ریاستوں کے حکام پر چھوڑ دیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ممکنہ طور پر فضائی کمپنیوں کو ہدایت جاری کر سکتے ہیں کہ وہ اندرون ملک ایسے مقامات کے لیے پروازیں معطل کر دیں جہاں کورونا وائرس کے اثرات زیادہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ بہت مشکل فیصلے ہیں۔ اس وقت کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کے درمیان پروازیں جاری ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر پروازیں معطل کر دی جاتی ہیں تو ہوائی سفر کی صنعت بند ہو کر رہ جائے گی،
جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 5,000 سے بڑھ جانے کے بعد امریکہ کے دوسرے بڑے شہر لاس اینجلیس کے میئر ایرک گارسیٹی نے تمام شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت ہر صورت ماسک پہنیں۔ میئر گارسیٹی نے لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میڈیکل گریڈ کے وہ ماسک پہننے سے گریز کریں جن کی طبی ماہرین کو خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے اور جن کی دستیابی محدود ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے سے بنے ہوئے ماسک لوگوں کو کورونا وائرس کے پھیلنے سے بچا سکیں گے۔ کورونا وائرس کے سبب اشتہارات سے ہونے والی آمدنی میں غیر معمولی کمی سے امریکہ میں بھی اخباری صنعت مالی بحران کا شکار ہے۔ اس صنعت کی نمائندہ تنظیموں نے حکومت سے ہنگامی بنیاد پر امداد کی اپیل کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق محصولات کی کمی نے عالمی سطح پر نیوز انڈسٹری کو بیمار کر دیا ہے اور میڈیا ہاؤسز نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو اب کورونا وائرس کی شکل میں ایک نئے بحران کا سامنا ہے اور دنیا کی توجہ بھی ان کی جانب نہیں ہے۔ فرینڈز آف ہیومینٹی کے بانی احتشام ارشد نظامی کا کہنا ہے کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ کیمپوں میں پڑے پناہ گزینی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہائی رسک پر ہیں اور دنیا کی توجہ بھی اب ان کی جانب مرکوز نہیں ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر صحت یعقوب لتزبان میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور خفیہ ادارے کے سربراہ یوسی کوہن قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ اس بلیٹن کو دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔